عبادت اللہ کی ہے، تعظیم رسول کی ہے، مودت آل محمد کی ہے، محبت صحابہ کی ہے۔ عبادت اللہ کی ہے، میرا دیکھنا میری جان، مہربانی کرنا، عبادت اللہ کی ہے، تعظیم رسول کی ہے، مودت آل محمد کی ہے، محبت صحابہ کی۔ بڑے بڑے بندے بل پاس کروانے کے چکروں میں اسے مانو اسے مانو اسے مانو، جب ہم نہیں مانتے پھر ہم نہیں مانتے، جسے ہم نہیں مانتے پھر ہم اسے نہیں مانتے۔ ہم آل محمد کے مقابلے پہ آنے والے کسی کو نہیں مانتے، ہم آل محمد کے مقابلے پہ آنے والے کسی کو نہیں مانتے۔ یہ میری مذہب کا، میری قوم کا عقیدہ ہے، اس عقیدے میں مجھے موت چاہیے، اسی عقیدے میں میری آخری سانس آنی چاہیے۔ خدا قسم ہم آل محمد کے مقابلے پہ آنے والے کسی کو نہیں مانتے، چاہے وہ جو بھی ہو، اور لازمی نہیں ہے کہ بندہ VIP صحابہ کوئی مانے، لازمی تھوڑی ہے کہ بندہ VIP صحابہ کوئی مانے۔ جو بندے ہم سے صحابہ کا احترام کروانا چاہتے ہیں، تم اپنی مسجد میں کمبر کی بات کیوں نہیں کرتے؟ قوم بن کے بولنا چاہتے، تم اپنی مسجد میں سلمان کی بات کیوں نہیں کرتے؟ تم اپنی مسجد میں مقدار کی بات کیوں نہیں کرتے؟ تم اپنی مسجد میں حذیفہ کی بات کیوں نہیں کرتے؟ تم اپنی مسجد میں مسلم کی بات کیوں نہیں کرتے؟ ہم جانتے ہیں تم کیوں نہیں کرتے، تم اس لیے نہیں کرتے کہ ان کی ہر بات میں علی کی بات ہوتی ہے، ان کی ہر بات میں علی کی بات ہوتی ہے۔ اپنی منصبی ذمہ داری کے ساتھ میں منبر حسین پہ بیٹھ کے بات کر رہا ہوں، ہم جسے نہیں مانتے اسے نہیں مانتے۔ تو نے زبردستی منوانا ہے ہم سے، اسے مانو اسے مانو اسے مانو، ہم نہیں مانتے۔ جس کا کوئی خوف ہے بے شک نہ بولے، اگر خدا کی قسم کائنات میں ایک بھی علی ولی اللہ پڑھنے والا بچہ بھی رہ گیا، یزید کبھی رضی اللہ نہیں ہو سکتا۔ اور اگر تم نے یہ بل پاس ہی کروانا ہے، کیمرے 2 لگے ہیں اور میں یہ بھی جانتا ہوں بڑی بڑی آنکھیں مجھے دیکھتی ہوں گی، لیکن میں منبر کی بلندی پر لاؤڈ اسپیکر پہ بات کر رہا ہوں، اگر یہ بل پاس کروانا ہی ہے تو تیری ہی قوم کے بچے تیرا گریبان پکڑ کے پوچھیں گے یہ کیسا بل ہے جس میں قاتل بھی رضی اللہ ہے، مقتول بھی رضی اللہ، جس میں قاتل بھی رضی اللہ، مقتول بھی رضی اللہ۔ عبادت اللہ کی ہے، آپ سلامت میں، تعظیم رسول کی ہے، مودت آل محمد کی ہے، محبت صحابہ کی۔ ہم نہیں مانتے صحابہ، جس طرح ہم مانتے ہیں کوئی مانتا ہی نہیں۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، میں بولتے نہیں کھڑا ہوں، جس طرح ہم صحابہ کو مانتے ہیں کوئی مانتا ہی نہیں۔ ہمیں آل محمد سے مودت کرنا رکھنا صحابہ نے سکھایا ہے۔ میں منبر پہ کہہ رہا ہوں، اور خدا کی قسم ہم اتنی ماننے والی قوم ہے جو گھوڑا نبی کے بیٹے کے کام آ جائے، جو زبان رکھتا ہے اپنی زبان کو ہلکا دینا، ورنہ میں موضوع بدل نہ سکا، جو گھوڑا نبی کے بیٹے کے کام آ جائے ہم تو اس کی شبیہ بنا کے چومتے ہیں۔ اب جو گھوڑا نبی کے بیٹے کے کام آیا ہو ہم اس کی تعظیم کرتے ہیں، تو بندہ جو نبی کے بیٹے کے کام آیا ہو، بس ٹھیک ہے، جو گھوڑا نبی کے بیٹے کے کام آئے ہم تو اس کی شبیہ بنا کے چومتے ہیں، تو جو بندہ نبی کے بیٹے کے کام آیا ہو، بات شروع کریں سرکار، پیغام تھا وہ منصبی حق تھا، میں نے منبر پہ بیٹھ کے آپ تک پہنچا دی۔
عبادت اللہ کی ہے، تعظیم رسول کی ہے، مودت آل محمد کی ہے، محبت صحابہ۔ ہون جا کے بیٹھے ہو گل شروع کریے۔ عبادت اللہ کی ہے، سونٹ ساتھ دیو جی، تعظیم رسول کی ہے، مودت آل محمد کی ہے، محبت صحابہ کی۔ جو بندہ بول نہیں سکا اسے سمجھانے کے لیے ایک بات بڑھا دیتا ہوں۔ مچھلی کو پانی سے محبت نہیں ہے۔ جیسے نہیں بولنا آتا کوئی لنگر منگر کرے جا کے۔ مچھلی کو پانی سے، میں کوئی جنگ سنا دوں آپ کو، جنگ اگر نہیں پیغام دینا، مجھے جنگیں بڑی آتی ہیں۔ مچھلی کو پانی سے محبت نہیں، مودت ہے۔ مچھلی پانی کے بنا رہ ہی نہیں سکتی، اس لیے معصوم نے فرمایا میری آل سے محبت نہیں مودت رکھو، تم ان کے بنا رہ ہی نہ سکو۔ عبادت اللہ کی ہے، تعظیم رسول کی ہے، مودت آل محمد کی ہے، محبت صحابہ کی۔ چار لفظ ہیں، چار چہرے ہیں، چار کے چار لفظ، چار کی چار چہرے۔ میں ایک تصویر میں دکھاؤں گا پھر میں آپ کا چہرہ دیکھ لوں گا۔ عبادت اللہ کی ہے، تعظیم رسول کی ہے، توجہ کرنا، عبادت اللہ کی ہے، تعظیم رسول کی ہے، مودت آل محمد کی ہے، محبت صحابہ کی ہے۔ عبادت اللہ کی تھی، سجدے میں نبی تھے، پشت پہ آل محمد تھے، پیچھے صحابہ تھے۔ سون بہتر کرو، سون بہتر اگر بہتر ہوتا ہے۔ عبادت جس کی کرنی ہے اس کی عبادت ہو رہی ہے۔ تسی جین جس سننا ہے میں ہوں جی پڑھنا ہے، اے زون زین چرائے کے بیٹھو۔ جس کی عبادت کرنی ہے اس کی عبادت ہو رہی ہے، جس کی تعظیم کرنی ہے وہ سجدے میں ہے۔ آیا ہے کبھی کوئی علمی بات بھی لے لینی چاہیے سرکار۔ جن سے مودت رکھنی ہے وہ پشت پہ ہیں، جن سے محبت کرنی ہے وہ پیچھے ہیں۔ پہلا جملہ دے رہا ہوں، پہلا آج کی تقریر کا، سر اٹھانا۔ وہی نبیوں پہ آتی ہے، کتنا بول سو خدا کی قسم، وہی نبیوں پہ آتی ہے، صحابہ پہ نہیں آتی۔ واجب تسبیح ادا کرنے کے بعد صحابہ سر اٹھاتے تھے، حسین دیکھتے تھے پھر سجدہ کر دیتے تھے۔ آئے ہائے، واجب تسبیح ادا کرنے کے بعد صحابہ سر اٹھاتے تھے، حسین دیکھتے تھے پھر سجدہ کر دیتے تھے۔ ہر بندہ ہر بات کے لیے ہوتا ہی نہیں، اور ہر بات ہر بندے کے لیے نہیں ہوتی۔ حسین دیکھتے تھے پھر سجدہ کر دیتے تھے۔ عبادت اللہ کی تھی، حسین دیکھتے تھے پھر سجدہ کر دیتے تھے۔ صحابہ انتظار میں تھے، نبی سر اٹھائیں تو ہم اٹھائیں، نبی انتظار میں تھے، وہی آئے تو میں سر اٹھاؤں، وہی انتظار میں تھی، جبریل لے جائے تو میں جاؤں، جبریل انتظار میں تھا، خدا بھیجے تو میں جاؤں، خدا انتظار میں تھا، حسین اٹھے۔ صحابہ انتظار میں تھے، نبی سر اٹھائیں تو ہم اٹھائیں، نبی انتظار میں تھے، وہی آئے تو میں سر اٹھاؤں، وہی انتظار میں تھی، جبریل لے جائے تو میں جاؤں، جبریل انتظار میں تھا، خدا بھیجے، خدا انتظار میں تھا، حسین اٹھے۔ آئے ہائے آئے ہائے آئے، کائنات کی سب سے افضل ترین مسجد مسجد نبوی، مسجد کے سب سے افضل ترین جگہ محراب مسجد نبوی، کائنات کا سب سے افضل ترین نمازی، ہائے ہائے آپ کا اور میرا نبی، کائنات کی سب سے افضل ترین عبادت نماز، نماز کا سب سے افضل ترین رکن سجدہ، ان سب افضلوں پہ آ کے بچپن کا حسین بیٹھ گیا۔ آئے ہائے ہاتھ اچھاؤ یار، ان سب افضلوں پہ آ کے بچپن کا حسین بیٹھ گیا۔ حسین نے نبی کی پشت کو اپنا منبر بنایا،
ہائے ہائے، میں لفظ ہی دے سکتا ہوں، حسین نے نبی کی پشت کو اپنا منبر بنایا۔ یہ جو حسین نبی کی پشت پر آ کر بیٹھے تھے، یہ نانا سمجھ کے بیٹھے تھے یا نبی سمجھ کے بیٹھے تھے؟ یہ حسین آئے ہیں اور نبی کی پشت پر آ کر بیٹھ گئے، یہ نانا سمجھ کے بیٹھے ہیں یا نبی سمجھ کے بیٹھے؟ اگر نانا سمجھ کر بیٹھتے تو گھر میں گود میں بیٹھ جاتے۔ میں منبر کی بلندی پر لفظوں کا ضامن ہو کے کہتا ہوں، اگر نانا سمجھ کے بیٹھتے تو حسین گھر میں گود میں بیٹھ جاتے۔ حسین آئے اور نبی کی پشت پر آ کر بیٹھ گئے۔ بندے کہتے حسین کھیلتے کھیلتے آئے۔ امام بچپن میں بھی امام ہوتا ہے، امام کے ہاں کھیل نہیں ہوتا۔ بات پسند آ رہی ہے نا سرکار؟ امام کے ہاں کھیل نہیں ہوتا، امام بچپن میں بھی امام ہوتا۔ بندے کہتے حسین سروں پہ قدم رکھتے رکھتے آئے اور حسین نبی کی پشت پر آ کر بیٹھ گئے۔ میں نہیں مانتا کسی کے سر پہ حسین کا قدم آیا ہو، کیونکہ جس کے سر پہ حسین کا قدم آ جائے وہ رضی اللہ نہیں، وہ علیہ السلام ہو جائے۔ آئے ہائے، جس کے سر پہ حسین کا قدم آ جائے، آپ سلامت، جس کے سر پہ حسین کا قدم آ جائے، ہائے، وہ رضی اللہ نہیں رہے گا، وہ علیہ السلام ہو جائے۔ حسین آئے، اپنے ہی گھر کے دروازے سے نکلے، آئے، جو بندہ جا کے بیٹھے، حسین اپنے ہی گھر کے دروازے سے نکلے۔ دو طرح کے بندے مجلس میں کم بولتے ہیں، ایک جنہوں نے لنگر کر لیا ہو اور ایک جنہوں نے لنگر کرنا ہو۔ لنگر تے بے نیاز ہو کے، موسم تو بے نیاز ہو کے، گل سنے ہو جے، میں پانی کی حیثیت سے حاضر ہوں اور میں موضوع دینا چاہتا تھا، کچھ پیغام دینا چاہتا، ورنہ میں وقت گزار دیتا، کوئی جنگ سنا دیتا، ابھی بھی بدل کہتے تو بدل دیتا ہوں موسم۔ حسین آئے اور نبی کی پشت پر آ کر بیٹھ گئے۔ حسین نے نبی کی پشت کو اپنا منبر بنایا۔ حسین امام ہے اور امام بچپن میں بھی امام ہوتا۔ حسین اپنے ہی گھر کے دروازے سے نکلے، مسجد میں داخل ہو۔ دو دروازے ایسے تھے، ایسے ہیں اور ایسے رہیں گے، جو مسجد کو کھلتے تھے، کھلتے ہیں اور کھلتے رہیں گے۔ ایک نبی کا، دوسرا علی کا۔ دو دروازے، ایک نبی کا، دوسرا چاچے دی پسندیدہ جگہ ہے اسے بڑھا دے، ایک نبی کا، دوسرا علی۔ کچھ بندے رسول خدا کے پاس آئے، جاگنا یاد، آگے کہتے یا رسول اللہ سب کے دروازے بند ہیں، اکیلا علی کا کھلا ہوا ہے۔ میں بندیاں میں شیر ہے بیکھاں گا خدا کا سمجھو ملاک کھندے بات۔ انہوں نے کہا سرکار سب کے دروازے بند ہیں، اکیلا علی کا کھلا ہے۔ سرکار نے کہا مجھ سے نہ پوچھو، جس نے تمہارے بند کروائے ہیں اسی نے علی کا کھلا ہے۔ آئے ہائے، جس نے تمہارے بند کروائے ہیں، میں جلدی نہیں کرتا، جس نے تمہارے بند کروائے ہیں اسی نے علی کا کھولا ہے۔ انہوں نے کہا سرکار دروازہ رہنے دیں، دروازہ رہنے دیں، روشن دان رکھنے دیں، روشن دان، تاکہ مسجد نبوی سے ہوا ہمارے صحن میں بھی آئے۔ مونڈا ہلاوا کے بندے دا صحن میں ہوا آئے، مسجد نبوی سے گزرتی ہوئی، کہنے لگے دروازہ رہنے دیں، روشن دان رکھنے دیں، دروازہ رہنے دیں، روشن دان رکھنے دیں۔ بار بار افضال کرنے لگے دروازہ رہنے دیں، روشن دان رکھنے دیں، دروازہ رہنے دیں، روشن دان رکھنے دیں۔ رسول
خدا نے رحمت کے باغ کو ڈالا، سرخی جلال آیا کائنات کی رحمت پہ، رسول اللہ کے سامنے گئے، رسول خدا نے کہا اچھا مجھ سے سننا چاہتے ہو تو سنو، مجھے خدا نے کہا ہے جس کی اولاد نے نطفے سے پیدا ہونا ہے اس کے دروازے بند کر دے، جس کی اولاد نے نازل ہونا ہے اس کے دروازے کھول دے۔ جس کی اولاد نے نطفے سے پیدا ہونا اس کے دروازے بند کر دے، جس کی اولاد نے نازل ہونا، آئے ہائے یہ پیدا نہیں ہوتے۔ اور کوئی بھی آکھے کیا ہوں دے رہے گل کرا وصول کر سو، نازل بھی 14 نہیں ہوتے۔ میں دونوں پریشان تھوڑی کرنا ہے، ہاتھ بندی کھڑا چہرے کھلے رکھو۔ نازل لفظ ان کے نزدیک مقول ہے ہی نہیں۔ نازل کہتے کسے؟ نازل کہتے ہیں جو بلندی سے پستی کی طرف آئے۔ میں پوری ذمہ داری سے بات کروں، نازل کہتے ہیں جو بلندی سے پستی کی طرف آئے اسے نازل کہتے ہیں، اور 14 کے نزدیک پستی ہے ہی کوئی نہیں۔ جب یہ چاہتے ہیں مخلوق ہمیں دیکھے، ایک بندہ بولے جس کے سینے میں علی ہو وہ علی کو سوچتا نہ ہو مانتا ہو۔ ظرفی داد مجھے چاہیے نہیں، بڑی دادیں لے چکا ہوں، بڑی دادیں لے چکے، یہ کشکول فل بھرا ہوا، بات کروں بوانگے دہل کروں۔ جب یہ چاہتے ہیں مخلوق ہمیں دیکھے، یہ اذن بخشتے ہیں، یہ ظاہر ہو جاتے ہیں، یہ اذن واپس لیتے ہیں، یہ واپس چلے جاتے ہیں۔ بندہ وہ سر اٹھائے جس کا عقیدہ میرے عقیدے کے ساتھ ملے۔ 14 یہاں موجود ہیں، جڑا نہیں بولتا پیا شاید وہ شک وچ ہمیں نظر نہیں آ رہے کیونکہ انہوں نے اذن نہیں بخشا۔ جب وہ اذن بخشتے ہیں یہ ظاہر ہو جاتے ہیں۔ ایسے معصوم سے ایک شخص نے پوچھا تھا مولا آپ کب سے ہیں؟ بادشاہ فرماتے جب کب بھی نہ تھا۔ ساؤنڈ بڑا چنگا ہے تو میرا ساتھ دیو خدا دی قسم، جب کب نہ تھا، نہ جب تھا نہ کب تھا، نہ گھڑی تھے نہ گھڑیال تھے، نہ دریا میں روانی تھی نہ سمندر میں طغیانی تھی، نہ بادل میں شور تھا نہ ہوا میں زور تھا، نہ پھولوں میں مہک تھی نہ سبزے میں لہر تھی، نہ نیبو میں کٹاس تھی نہ قد میں مٹھاس تھی، نہ آگ میں دمک تھی نہ ہیرے میں چمک تھی، نہ یوسف کی جدائی تھی نہ یعقوب کی دعائی تھی، نہ پہاڑوں کی اونچائی تھی نہ غاروں کی گہرائی تھی، نہ ہاتھی میں جسامت تھی نہ چونٹی میں کنامت تھی، نہ خط کی خبر تھی نہ عشق کی نظر تھی، ایک لا الہ کی ہستی تھی، ایک اللہ کی مستی تھی۔ ایک لا الہ کی ہستی تھی، ایک اللہ کی مستی۔ اس نے کہا مولا وہ بھی تھا، آئے ہائے اور گھٹ بندے بولنے، اس نے کہا وہ بھی تھا آپ بھی تھے، وہ کہاں رہتا تھا؟ بڑی طاقت رکھتا ہے علی کا نام، علی کا نام لینے کی دیر ہے، بندے کا چہرہ اترا ہو، نہ اس کی شکل اچھی لگتی ہے نہ اس کی نسل اچھی لگتی ہے۔ اس نے کہا وہ بھی تھا آپ بھی تھے، وہ کہاں رہتا تھا؟ آپ کہاں رہتے تھے؟ بادشاہ فرماتے ہیں نہ اسے گھر کی ضرورت ہے نہ ہمیں گھر کی ضرورت ہے، بس وہ ہم میں رہتا تھا ہم اس میں رہتے تھے۔ وہ ہم میں رہتا تھا ہم اس میں رہتے تھے، لیکن وہ رہتا تھا ہم رہتے تھے۔ یہ ہیں 14 جو اس میں رہے بھی اور وہ نہ بنے۔ یہ ہیں 14 جو اس میں رہے بھی وہ نہ بنے۔ وہ ہے یہ
بات اور طرف نکل جائے گی، میں اپنے موضوع پہ رہوں. یہ پیدا نہیں ہوتے، خدا کی قسم نازل ان کے جانور ہوتے ہیں. میرے بزرگوار، میرے لیے فخر، میری کمر کا زور، بابا جی سرکار سید الذاکرین مرشد بابا سید زرگام باس بخاری صاحب، ایک صلوات مل کے تلاوت فرمائیے بابا جی کے صحت و سلام. گل کر لیے مکمل سرکار بابا اجازت ہے سرکار؟ میرے لیے باپ کی حیثیت اور باپ کی جگہ پہ اور ان کی دعاؤں کے آسرے میں سفر کرتے ہیں جہاں بھی کرنے ہو. اے اجازت سرکار بات مکمل. یہ 14 ہیں، ان کے گھر کے جانور بھی نازل ہوتے ہیں. امام حسین بادشاہ کا بیٹا جس کا نام ہے علی اکبر، یہ جملہ میں نے جوش خطابت میں نہیں کہا. امام حسین بادشاہ کا بیٹا جس کا نام ہے علی اکبر، علی اکبر کے گھوڑے کا نام ہے عقاب، عقاب گھوڑے کے باپ کا نام ہے زید القفا، زید القفا گھوڑے کے باپ کا نام ہے محمود، محمود گھوڑے کے باپ کا نام ہے خلد. تو ابھی بھی خاموش بیٹھا ہے، ان کو ان کے شجرے معلوم نہیں، ہمیں ان کے گھوڑوں کے شجرے بھی معلوم ہے. امام حسین بادشاہ کا بیٹا جس کا نام ہے علی اکبر، علی اکبر کے گھوڑے کا نام ہے عقاب، عقاب گھوڑے کے باپ کا نام ہے زید القفا، زید القفا گھوڑے کے باپ کا نام ہے محمود، محمود گھوڑے کے باپ کا نام ہے خلد، خلد گھوڑے کے باپ کا نام ہے علی. سرکار محمد مصطفیٰ نے فرمایا یہ نیل گھوڑا نہ ظلم سے گزرا نہ کسی ریل میں رہا، اس نیل گھوڑے کو اللہ نے کن سے نازل کیا، اس نیل گھوڑے کو اللہ نے کن سے نازل کیا. شرم نہیں آتی جن کے گھوڑے کن سے نازل ہوتے ہو، وہ سردار خود پیدا ہو گئے. جن کے گھوڑے، یہ جناب سیدہ کی حویلی کی شان ہے. اس حویلی پہ جانور بھی بے نام نہیں رہتے. میں ذمہ داری سے کر، اس حویلی پہ آئے ہوئے جانور بھی بے نام نہیں رہتے. ایک بات آگئی ہے بابا جی کی موجودگی میں، ان سے دعا لینے کے لیے بات کر رہا تھا. رسول خدا کے پاس ایک اونٹنی تھی، نام اس کا تھا قصوا. امیر المومنین کے گھوڑے کا نام تھا دلدل. امام حسین بادشاہ کے گھوڑے کا نام تھا مرتجز. حضرت عباس کے گھوڑے کا نام تھا اشہل. حضرت علی اکبر کے گھوڑے کا نام تھا عقاب. اور دھواٹی چوپدی قسم یہ ہیں گھوڑے. ان کے پاس تو ایک گدھا بھی تھا، نام اس کا بھی یفور تھا. حیات الحیوان کتاب میں لکھا ہے کہ رسول خدا کے پاس ایک گدھا تھا گدھا لیکن تھا نبی کا. تیرا مونڈا ہلاوا کے بالا لنگر کر لیا تو. نبی کے پاس ایک گدھا تھا نبی کا، نام اس کا بھی یافور تھا. ایک گال لیتے میں تیرے حوالے کر دا. یافور نامی گدھا جب صحابہ اسے پکڑ کے لے کے آئے نا یافور، تو حیات الحیوان میں لکھا ہے کہ یہ گدھا اپنے مالک کو بھی اپنی پشت پہ سوار نہیں ہونے دیتا. میں ذمہ داری سے بات کروں، کسی کو تو کسی کو چھوڑو، اپنے ذاتی مالک کو بھی اپنی پشت پہ یافور سوار نہیں ہونے دیتا. صحابہ اسے پکڑ کے رسیوں میں مدینے کی گلی میں لے کے آئے. رسول کو اطلاع ہوئی، بادشاہ مسجد سے نکلے، گلی میں پہنچے، یافور کو دیکھا. سرکار نے کہا چھوڑو اس کو، آزاد کرو. انہوں نے کہا سرکار یہ کسی کے قابو میں نہیں آ رہا، یہ کسی کو اپنی پشت پہ سوار ہی نہیں ہونے دیتا. کسی چھوڑے، یہ اس کا مالک کھڑا ہے، یہ سوار نہیں ہونے دیتا. رسول جانتے تھے وجہ کیا ہے. جو بیٹھ کھڑے تھے نا انہیں سمجھانا چاہتے تھے. سرکار نے کہا چھوڑو اس کو، آزاد کرو، میں حکم دے رہا ہوں. کہا نا جب آزاد کرو، اسے آزاد کیا. یافور خرامہ خرامہ چلتے آہستہ آہستہ رسول کے پاس آیا. یافور نامی گدھے نے اپنے سر کو جھکایا، نبی کے
کے قدموں کا بوسہ لیا. گدھا تھا جانتا تھا نبی ہے. گدھا تھا, میں جلدی کر گیا, گدھا تھا لیکن جانتا تھا نبی ہے. سرکار نے اپنا یہ رحمت والا ہاتھ اس کے پشت پر پھیرا. بادشاہ کہتا نطف کر بول اس عربی میں جس کو یہ سمجھے. کیوں نہیں سوار ہونے دیتا اپنے آپ پشت پہ کسی کو؟ اس نے کہا سرکار میری مجبوری ہے. مجبوری سنو گے؟ سرکار نے کہا کس بات کی مجبوری ہے؟ کیوں نہیں ہونے دیتا سوار کسی کو؟ اس نے کہا سرکار میں جس نسل میں سے ہوں نا اس نسل میں سے کوئی نہ کوئی گدھا کسی نہ کسی نبی کی سواری رہا ہے. کوئی نہ کوئی گدھا کسی نہ کسی نبی کی سواری رہا ہے. اور اپنی نسل میں سے میں ہوں آخری. اور میں یہ بھی جانتا ہوں نبی آپ بھی آخری ہے. میں یہ بھی جانتا ہوں نبی آپ بھی آخری ہے. رسول نے فرمایا تو کسی کو سوار کیوں نہیں ہونے دیتا؟ اس نے کہا سرکار میں جانتا ہوں آپ نے میری پشت پہ سوار ہونا ہے. اور ان کو بتائیے جہاں نبی بیٹھنا ہو وہاں کسی اور کو نہیں بٹھایا. زندہ باد, زندہ باد کے حال سلامت ہے. جہاں نبی بیٹھنے, میں زیادہ طویل نہ کروں بابا جی کو اور بٹھاؤں گا. جہاں نبی بیٹھنے ہو آئے ہائے وہاں کسی اور کو نہیں بٹھایا کرتے. جن کے جانور آئے ہائے جن کے گھر کے جانور نازل ہوتے ہوں وہ پیدا نہیں ہوتے. گل اور آ گئی ہے جو اپنی چوپتے مان کر کے بے میں بھی خیرات مان کرنا. گھوڑا پھر بھی سانس لیتا ہے, چلتا پھرتا ہے, گھاس کھاتا ہے, پانی پیتا ہے, اپنے اپنا سجے کھبے بندہ ویکھنا. بڑی طاقت رکھتا ہے علی کا نام. پورا شجرہ چہرے پہ آ جاتا ہے, پورا شجرہ. گھوڑا پھر بھی سانس لیتا ہے, چلتا پھرتا ہے, گھاس کھاتا ہے, پانی پیتا ہے. امیر المومنین کے ہاتھ میں ایک لوہے کا ٹکڑا تھا. مسلمان اسے تلوار کہتے تھے, سلمان ذوالفقار کہتا تھا. تلوار ذوالفقار بھی نازل ہوئی تھی. جن کی تلواریں نازل ہوتی ہوں وہ پیدا نہیں ہوتے. اور تھوڑی چوپتی قسم یہ نازل ہی نہیں ہوئی تھی. تلوار ذوالفقار غیب کا علم بھی جانتی تھی. علی کے ہاتھ کی تلوار غیب کا علم بھی جانتی تھی. پر سالوں کے نہ سننا, میں کتاباں لے کے تیرے گھر آ جا سا. علی بادشاہ نے کتنی جنگوں میں لڑتے ہوئے تلوار ذوالفقار کو ہوا میں چھوڑ دیا. ہوا میں ذوالفقار لہرا دی جاتی, 2 مرتبے چھوڑ دی, تیسری کاٹ دیتی, چوتھی پانچویں چھوڑ دی, 6ویں 7ویں کاٹ دیتی, 8ویں 9ویں چھوڑ دی, 10ویں 11ویں کاٹ دیتی. مال نے کشتر پاس آیا, قدموں کا بوسہ دیا, ہاتھوں میں لڑ کے کہتا مولا آپ کی تلوار گردنیں چھوڑ کے بھی چلتی ہے. مولا کہتی یہ گردنیں چھوڑ کے نہیں چلتی, شجرے دیکھ کے چلتی. حسین آئے, حسین آئے, سلامت. حسین آئے, حسین آئے. توجہ مکمل سکا, بات کمپلیٹ کر. حسین آئے اور نبی کی پشت پر آ کر بیٹھ گئے. توجہ. حسین اپنے ہی گھر کے دروازے سے نکلے, خرامہ خرامہ چلتے ہوئے آئے اور نبی کی پشت پر آ کر بیٹھ گئے. میں نہیں جانتا اب حسین کیسے آئے, بس آئے اور بیٹھ گئے. نبی اپنی تسبیح کو بڑھاتے گئے. گل کرا, بڑی باریک بات ہے, خدا کو سمجھا دیں, بڑی باریک بات. حسین اپنے گھر کے نکلے, نبی کی پشت پر آ کر بیٹھ گئے. نبی اپنی تسبیح کو بڑھاتے گئے, بڑھاتے گئے. جاگنا خدا دے قسم, بڑھاتے گئے. نبی نے پوچھا میرے اللہ کب تک؟ فرمایا جب تک. آئے ہائے, کب تک؟ فرمایا جب تک.
جب تک حسین بیٹھا ہے، جو بندہ بول نہیں سکا شاید اسے میرے نبی کا سٹیٹس نہیں پتا، میرے نبی کا سٹیٹس کیا ہے، میرے نبی کے اختیار کیا ہے۔ دادا نواز، یہ میرا نبی آدھی رات کو اپنی حجرے میں اٹھتا ہے تو اللہ جبریل کو بھیج کے کہتا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے کملی اوڑھنے والے محمد رات کو اٹھا کر، لیکن کم اٹھا کر، تو رات کو اٹھتا ہے تیرے پاؤں میں ورم آ جاتا ہے، تیرے مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، تیرے پاؤں میں ورم آ جاتا ہے، میں تیرا عاشق ہوں، تو میرا محبوب ہے۔ اللہ نبی سے حجرے میں کہتا ہے رات کو اٹھا کر لیکن اپنی عبادت کو گھٹا، حجرے میں اللہ کہتا ہے گھٹا 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 گھٹا، حسین آ کر بیٹھے، اب کہتا بڑھا بڑھا بڑھا۔ حجرے میں کہتا ہے گھٹا، حسین آ کر بیٹھے، اب کہتا ہے بڑھا۔ معلوم ہوا ان کے آنے سے نماز میں اضافہ ہو جاتا۔ گل کرا بابا جی کی اجازت ہے گل کرنا۔ حسین وجود سمیت، بندہ وہ بولے جس کے دل میں علی ہو، وہ علی کو سوچتا نہ ہو مانتا ہو، ظرفی داد مجھے چاہیے نہیں۔ حسین وجود سمیت نبی کی نماز میں آ گیا۔ حسین وجود سمیت نبی کی نماز میں آ گیا۔ کوئی راوی جھوٹی سے جھوٹی روایت، پھٹی سے پھٹی کتاب لکھ نہیں سکا کہ جس نماز میں حسین آ کر بیٹھے تھے نبی نے وہ نماز دوبارہ پڑھی۔ کوئی نہیں لکھ سکا۔ حسین وجود سمیت نبی کی نماز میں آئے، نبی کی نماز ہو گئی۔ حسین وجود سمیت نبی کی نماز میں آئے، نبی کی نماز ہو جاتی ہے۔ حسین وجود سمیت نبی کی نماز میں آئے، نبی کی نماز ہو جاتی ہے۔ تیری نماز میں علی کا نام آئے تو باطل کیسے ہو جائے؟ حسین 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 کے نانا کی بھی ہو گئی۔ آئے ہائے بابا جی فرمانے نماز فروع دین ہے، حسین اصول دین ہے۔ جہاں اصول آ جائے وہاں فروع پیچھے رہ جاتا ہے۔ نبی کی بھی ہو گئی اور نہ چھیڑی۔ آئے شاباش، حسین 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 آئے۔ نبی کی بھی ہو گئی، نبی کی بھی ہو گئی، پیچھے صحابیوں کی بھی ہو گئی۔ حسین وجود سمیت آئے، نبی کی نماز ہو گئی۔ تھوڑے جملے تھے بابا دی جملے تھے، میں گل کردہ حسین وجود سمیت نبی کی نماز میں آئے، نبی کی نماز ہو گئی۔ آج بندے کہتے ہماری مسجد کے آگے سے ایتھے رکھی سونا شہری میری جان ایتھے رکھی۔ آج بندے کہتے ہماری مسجد کے آگے سے حسین کا زلزلہ نہ گزرے، ہماری مسجد کے آگے سے حسین کے ماتمی نہ گزرے۔ جتنے ماتمی بیٹھے ہو ساتھ پانا میں دوڑے ہی سنی جو بلانا پیا۔ آج بندے کہتے ہماری مسجد کے آگے سے حسین کے ماتمی نہ گزرے، یہ یا حسین کہتے ہیں، ان کی آوازیں بلند ہوتی ہیں، ہماری نمازیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ ان کی آوازیں بلند ہوتی ہیں، ہماری نمازیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ حسین کے آنے سے نبی کی نماز ہو رہی ہے، حسین کے آنے سے نبی کی نماز ہو رہی ہے، حسین کے ذکر سے تیری نماز ٹوٹ رہی ہے۔ کہیں یہ بات
دلیل نہ بن جائے کہ نبی کی نماز اور ہے تیری نماز اور۔ ہاتھ اونچے اونچے حیدری۔ حسین 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 وجود سمیت، حسین وجود سمیت۔ جڑی میں گل کرنی میں گل کردا اپنے فضائل تمام کرو۔ حسین 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 وجود سمیت نبی کی نماز میں آ گیا۔ اور جاگو خدا دا واسطہ ہے، حسین وجود سمیت نبی کی نماز میں آ گئے۔ نبی کی نماز ہو گئی، تیری نماز میں ان کا نام آئے۔ ہر عبادت عبادت ہے اگر اس میں حجت ہے۔ میں اپنے آنے کا مقصد تیرے حوالے کروں۔ بلغ ولایت امیر المومنین، امیر المومنین کی ولایت پہنچانے کا حکم ہے، منوانے کا حکم نہیں ہے۔ علی کو مجمع نہیں چاہیے، علی کو علی والے چاہیے۔ یہ سوچ کر نہ بیٹھی کہ تو علی کو ماننے کا تو علی بڑھ جائے گا۔ شہید علامہ ناصر باز صاحب جملہ فرمایا کرتے تھے، اس جملے کا سواد قبلہ کی روح تک پہنچ۔ وہ فرمایا کرتے تھے کوئی مانے علی پھر بھی علی ہے، کوئی نہ مانے علی پھر بھی علی ہے۔ کسی کے ماننے سے علی بڑھتا نہیں ہے، کسی کے نہ ماننے سے علی گھٹتا نہیں ہے۔ ساری دنیا علی کو چھوڑ دے، علی کا جاتا کچھ نہیں ہے، جسے علی چھوڑ دے اس کا رہتا کچھ نہیں۔ پکے رہنا علی پہ، پیغام نصیحت وصیت، پکے رہنا علی، علی نہ دینا، کچھ بھی ہو جائے علی نہیں دینا۔ نو کمپرومائز ولایت علی ابن ابی طالب۔ کوئی سانس ایسی نہیں لینی جس میں علی نہ ہو۔ بابا جی کے موجودگی میں بابا جی کی ٹیک سے میں ایک بات کر دیتا ہوں۔ سید ہو، سید ہو، علی کو سوچتا ہو، اس سید میں بھی ہمیشہ ہے۔ تھوڑی چوپدی قسم، میں قرآن پڑھ لیتا ہوں۔ میں ممبر کے لوڈ سپیکر پہ کہہ نو کا بیٹا نو کی ولایت کا انکار کر کے پہاڑ پہ چڑھ گیا ماں کے کہنے پہ۔ ماں کے کہنے پہ اس نے حجت کو چھوڑا۔ اے تھوڑی چوپدی قسم، بڑے بڑے بچے ماؤں کی وجہ سے ڈوب جائیں گے۔ جیسو سمجھ آئی متھے دیات رکھ کے سلام، جس نہیں آئے دو میں ہتھ رکھ کے سلام۔ بڑے بڑے بچے ماؤں کی وجہ سے ڈوب جائیں گے۔ نو کے بیٹے نے نو کے باپ ہونے کا انکار نہیں کیا تھا۔ یہ قرآن ہے، کارپوریشن کی پرچی نہیں ہے۔ نو کے بیٹے نے نو کے باپ ہونے کا انکار نہیں کیا، اس نے حجت کا انکار کیا، حجت کا۔ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ایک ایک لفظ کا نقطے تک ضامن۔ اس نے باپ کا انکار نہیں کیا، اس نے حجت کا انکار کیا تھا، حجت کا۔ گل کرنا کہاں تے سیر چاہ کے بیٹھے، حجت کا انکار کر کے یہ پہاڑ پہ چڑھ گئے۔ یہ اکثر حجت کے منکروں کو پہاڑ بڑے پسند آتے ہیں۔ لنگر لنگر کرو جا کے یار، جس میں نہیں بولنا آتا، جسے بولنا نہیں آتا مصحف میں تمام سے زبان ہداری مانگے۔ میں تیرے مذہب کی ترجمانی کر رہا ہوں اور سے بھی کر، مجھے میرے جملے کی قیمت چاہیے۔ یہ ماں کے کہنے پہ کشتی سے اترا، 2 منٹ میں فضائل تمام ہے۔ نو نے اعلان کیا تھا جاگنا، سفینے پہ آؤ۔ پوری ہسٹری اللہ نے قرآن میں رکھی۔ سفینے پہ نو نے اعلان کر کے بلوایا،
سارے آگے، سارے دور کھڑے ہیں سور اور سورنی. سورنی سور سے کہنے لگی نبی بلا رہے ہیں. اور پچھلے بندے ہو جاگو. سور کہنے لگا ہم ہیں سور، پتہ نہیں ہمیں بٹھائے گا یا نہیں بٹھائے گا. پھر سور ہی کہنے لگا چلے جاتے ہیں، یہ نہ ہو بعد میں لوگ کہہ دیں سور تھے نبی کے بلانے نہیں آئے. سارے آگے، ساری آگے، بڑی گل ہے، ساری آگے سفینے پہ. میں تمام کروں بات، میں تمام کروں. حسین کی عزت کی قسم آخری جملہ کہہ رہا ہوں. سارے آگے سفینے پہ بیٹا اتر گیا ماں کے کہنے، اتر کے یہ پہاڑ پہ چڑھ گیا. آئے ہائے بابا جی دھوڑی دعا نہ ایک جملہ کھا قبلہ حضرت سنجیدی صاحب کا ایک جملہ مجھے یاد آ گیا. تُسا ملے بھی ہونے ہو، تُسی سنے بھی ہونے ہو، تُسی انہوں نے پڑھیا بھی ہونا ہے. تو دعائی ٹیک نہ میں ایک جملہ آندہ پیان قبلہ کی روح تک داد دعا پہنچے گی. اور جن کی قبریں ہم سے قیمتی، بڑوں کی باتیں چھوٹوں کو ہمیشہ بڑا کر دیتی. قبلہ حضرت سنجیدی صاحب فرماتے تھے حجت کا منکر اور جاگی حجت کا منکر حجت کا انکار کر کے پہاڑ پہ چڑھ گیا. پہاڑ شرم کے مارے پانی پانی ہو گیا. حجت کا منکر حجت کا انکار کر کے پہاڑ پہ چڑھ گیا. جملہ آخری کہہ رہا ہوں، پہاڑ شرم کے مارے پانی پانی. یہ اترا کشتی سے پہاڑ پہ چڑھنا شروع ہو گیا. پہاڑ پہ چڑھتا جا رہا ہے، باپ دیکھ رہا ہے. بیٹا چڑھتا جا رہا ہے، باپ دیکھ رہا ہے. پہاڑ کی چوٹی پہ بیٹا آیا، اس نے باپ کو دیکھا، باپ نے بیٹے کو دیکھا. باپ کو دیکھ کر دیکھ بابا اگر پانی آنا ہے تو یہاں تک نہیں آئے گا. نو نے دیکھا پانی چڑھنا شروع ہو گیا. نو دیکھتے رہا پانی چڑھتا گیا. نو دیکھتے رہا پانی چڑھتا گیا. پانی چڑھتا چڑھتا پہاڑ کی چوٹی تک آیا. نو دیکھتے رہا اس کے بیٹے کے پاؤں تک آیا. نو دیکھتے رہا اس کے بیٹے کے ٹانگوں تک آیا. نو دیکھتے رہا اس کے بیٹے کے پیٹ تک آیا. نو دیکھتے رہا اس کے بیٹے کے کانٹوں تک آیا. نو دیکھتے رہا جیسے اس کے بیٹے کا حلق ڈوبا نو کا جسم کانپا. نو نے ہاتھ کو اٹھا کے کہا میرے مالک میرے خالق یہ میری نسب ہے، میری اولاد ہے، یہ میرا بیٹا ہے، یہ بچ سکتا ہے. اللہ کہتا ہے کیوں بچانا چاہتا ہے؟ میں نے اسے تیرے شجرے سے نکال دیا ہے. میں نے اسے تیرے شجرے سے نکال دیا ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی نوح کا بیٹا نوح کی ولایت کا انکار کرے اللہ شجرے سے نکال دیتا ہے. آج کوئی سید ہو کے علی کی ولایت کا انکار کرے وہ نوح کا بیٹا ہو سکتا ہے، علی کا بیٹا نہیں ہو سکتا. تجھے علی لال کلندر